بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی اردو کی بک میں پیج نمبر 87 اور 88 کریں گے، جس پر ہے نظم پرندے کی فریاد۔ پرندے کی فریاد ہم پہلے پڑھیں گے اور پھر اس کو سمجھیں گے۔ پیج نمبر 87 کے اوپر آپ ڈیٹ ڈالیں گے۔ نظم ہے: آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جسم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں، آئی بہار کلیاں پھولوں پر ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، آزاد مجھ کو کر او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ اس نظم کے شاعر علامہ اقبال ہیں، اور علامہ اقبال نے اس نظم میں ایک قید پرندے کا حال بیان کیا ہے کہ اس کو قید میں اپنا گزرا ہوا وقت یاد آ رہا تھا، جب وہ آزاد زندگی گزار رہا تھا، اور اپنے باغ میں جب وہ دوسرے پرندوں کے ساتھ آزادی کے ساتھ آتا تھا اور جاتا تھا، اس کو اپنے تمام دوست پرندوں کا چہچہانا یاد آ رہا تھا، اور اس کو وہ تمام لمحات یاد آتے ہیں تو اس کے دل پر چوٹ لگتی ہے، اور اس کو وہ باتیں یاد آتی ہیں کہ جب کلیوں پر شبنم گرتی تھی تو وہ کھل کر پھول بن جایا کرتی تھی، اب اسے قید میں کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کاش میں اس قید سے چھٹکارا پا سکوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں بدقسمت پرندہ ہوں کہ میرے دوست تو اپنے وطن میں ہیں اور وطن میں خوشیاں منا رہے ہیں اور میں قید میں ہوں۔ اچھا، اب وہ کہتا ہے کہ باغ میں بہار آئی ہوئی ہے، کلیاں مسکرا رہی ہیں اور میں اپنے مقدر کو رو رہا ہوں، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ آزادی کے غم میں کہیں میں اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی کہانی کسے سناؤں، میں یہاں اکیلے اپنے غم کو برداشت کر رہا ہوں، اور میں جو یہ فریاد کر رہا ہوں اسے گانا سمجھ کر سننے والوں کو لطف اندوز نہیں ہونا چاہیے، مزے نہیں لینا چاہیے، اس لیے جس نے بھی مجھے قید کیا ہوا ہے وہ مجھے آزاد کر دے اور مجھ مظلوم جانور سے بہت سی دعائیں لے لے، کیونکہ آزادی چاہے انسان کی ہو یا پرندوں کی، کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہوتی، یعنی ہر انسان چاہتا ہے، جانور بھی چاہتا ہے کہ وہ آزاد زندگی گزارے۔ اس کے بعد نیچے ہیں الفاظ معنی اسی پیج کے اوپر، اس میں نمبر 1 ہے دل پر چوٹ لگنا، صدمہ ہونا، دکھ ہونا، کامنی نازک، شبنم اوس، آشیانہ گھر گھونسلہ، صدائیں آوازیں، فریاد التجا، رہائی قید سے چھٹنا، قفس قید، قسمت کو رونا، اپنے آپ پر افسوس کرنا، دکھڑا دکھ بھری داستان، غم کھانا، افسردہ ہونا، بے زباں خاموش نہ بولنے والا، مظلوم جانور۔ اس کے بعد پیج نمبر 88 کے اوپر پہلا سوال ہے، یہ آپ اپنی بک میں ہی کریں گے کام: پرندے کو قید میں کیا کیا چیزیں یاد آ رہی تھیں؟ اس کا آنسر ہے پرندے کو قید میں اپنا گزرا ہوا وقت یاد آ رہا تھا، جب وہ آزاد زندگی گزار رہا تھا، اس کو اپنے ساتھی پرندے، باغ، گھونسلہ، پھول پودے یاد آ رہے تھے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے الفاظ زد، اس میں نمبر 1 ہے رہائی قید، بہار خزاں، آزادی غلامی، خوشی غم، آباد ویران، بد نصیب خوش نصیب، اندھیرا اجالا، غم خوشی، مرنا جینا، آنا جانا۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف لکھنے ہیں۔ مترادف کون سے ہوتے ہیں؟ جو الفاظ الگ ہوتے ہیں لیکن معنی سیم ہوتے ہیں اس کے: باغ چمن، گھر آشیانہ،
قسمت نصیب، صدا آواز، صورت شکل، ڈر خوف۔ اس کے بعد آخری سوال ہے، جملے بنانے ہیں۔ نمبر 1 ہے کاش، کاش میرے پاس ایک نئی گڑیا ہوتی۔ نمبر 2 قید، ہمیں پرندوں کو قید نہیں کرنا چاہیے۔ دل پر چوٹ لگنا، اپنی دوست کے حادثے کی خبر سن کر میرے دل پر چوٹ لگی۔ قسمت کو رونا، ہر وقت اپنی قسمت کو رونا بری بات ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ تمام کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ تمام کام آپ اپنی بک میں کر لیں گے۔ اپنا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔